السلام علیکم۔ حبیب جالب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کھیت وڈیروں سے لے لو، ملیں لٹیروں سے لے لو، ملک اندھیروں سے لے لو، رہے نہ کوئی آلی جا، پاکستان کا مطلب کیا۔ ان چند الفاظ میں حبیب جالب نے ہم سوشلسٹوں، کمیونسٹوں، ترقی پسندوں، تمام بائیں بازو کے لوگوں کا جو سیاسی، سماجی اور معاشی پروگرام ہے اس کی ایک سمری آپ کے سامنے رکھ دی، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور وہ یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام ہو یا جاگیرداری نظام ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ دونوں نظام جو ہیں استحصالی نظام ہے، استحصال پر بنیاد رکھتے ہیں۔ اس میں غریب انسان کا جو ہے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس میں غریب بندہ جو ہے غریب رہتا ہے، اور امیر جو امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور امیر جو امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اس کی جو دولت ہے وہ غریب کے استحصال پر بنیاد رکھتی ہے۔ تو کیونکہ ہم ان کو استحصالی نظام سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اتنی بڑی دولت اکٹھی ہوئی ہے وہ مزدوروں کی لوٹی ہوئی محنت پر بنیاد رکھتی ہے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کھیت ہیں وہ وڈیروں سے لے لیے جانے چاہیے، اور جو ملیں ہیں وہ سب بڑے بڑے سرمایہ داروں سے لے لی جانی چاہیے، اور ان کو قوم و ملک و عوام کے اجتماعی کنٹرول میں ہونا چاہیے، جہاں پہ وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو، نہ کہ ایک چھوٹی سی اقلیت، ایک چھوٹی سی ایلیٹ کی دولت کے لیے وہ استعمال ہو۔ اب سرمایہ داری نظام جو ہے اس کا ایک بنیادی پرنسپل ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروفٹ موٹیو، اور اس پروفٹ موٹیو کے ساتھ ایک پورا نظریہ جو ہے سماج کے اندر پھیلایا جاتا ہے، اور وہ ہے خود غرضی کا نظریہ، سیلفشنس کا نظریہ۔ وہ یہ ہمیں درس ملتا ہے سرمایہ داروں سے اور سرمایہ داروں کے حمایتی لوگوں سے کہ انسان تو ویسے ہی سیلفش ہے، سیلفش ہونا اچھی چیز ہے۔ آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے اپنی زندگی میں کہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کمائیں۔ زندگی کا مقصد یہ بنا دیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت کمائیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں، زیادہ سے زیادہ سرمایہ کمائیں۔ تو ایسے نظام میں جہاں پہ آپ لوگوں کو بار بار ایک ہی درس سنا رہے ہیں، اور وہ درس یہ ہے کہ پیسہ کمانا ہی سب سے اچھی چیز ہے، اور پیسے والا ہی سب سے عزت دار ہے، اور علم کی کوئی حیثیت نہیں اور باقی چیزوں کی حیثیت نہیں۔ اگر حیثیت علم کی اور باقی چیزوں کی ہے تو وہ اسی حوالے سے ہے کہ کیا ان چیزوں سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں یا نہیں کما سکتے۔ تو ایسے نظام میں یہ ناممکن بات ہے کہ آپ لوگوں کو لالچی نہیں بنائیں گے، آپ لوگوں کے اندر ہوس نہیں پیدا کریں گے، آپ لوگوں کو سیلفش نہیں بنائیں گے، آپ لوگوں کے اندر ایک سیلف انٹرسٹ والی چیز نہیں پیدا کریں گے۔ اور جہاں پہ آپ لوگوں کو گریڈی اور سیلفش بنائیں گے، جہاں پہ لوگ ہوس کریں گے، جہاں پہ آپ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ ہوس کرنا اچھی چیز ہے کیونکہ یہ پروفٹ موٹیو ہے اور سیلفشنس سے انسان جو آگے بڑھتا ہے، تو وہاں پہ کرپشن لازمی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے سبق ہی لوگوں کو سکھایا ہے بچپن سے کہ دولت کمانا بڑی اچھی چیز ہے، جیسے بھی آپ کمائیں دولت کمانا بڑی اچھی چیز ہے، تو پھر اس سچویشن کے اندر اگر ہمیں کوئی موقع ملتا ہے کہ ہم ٹیکس جو ہے وہ ادا نہ کریں پورا، ہم اپنے قرضے جو ہیں یا معاف کرا لیں یا ان کو ادا نہ کریں، ہم کسی کو رشوت دے کے کوئی کام اپنا پورا کروا لیں، ہم کسی کو برائب دے کے کہیں سے اور پیسے حاصل کر لیں، ہم کسی کو دھوکہ دے کے پیسے حاصل کر لیں، ہم کسی کے ساتھ فراڈ کر کے پیسے حاصل کر لیں، یا ہم کمیشن سے پیسے حاصل کر لیں یا کک بیک سے پیسے حاصل کر لیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایز لانگ ایز میرے پاس پیسے آ جائیں تو میں عزت دار ہو جاؤں گا اور مجھے لوگ جو ہیں اچھا سمجھیں گے۔ جب آپ نے سوسائٹی کی ویلیوز اس چیز پہ بنائی ہیں، خود غرضی پہ بنائی ہیں، اور دولت کی پوجا کرنے پہ بنائی ہیں، اس کی عبادت کرنے پہ بنائی ہیں، تو پھر آپ کیوں سرپرائز ہوتے ہیں کہ ایسی سوسائٹی کے اندر جو ہے کرپشن جو ہے وہ پھیلتی ہے؟ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں نیکڈ اگریسو کیپٹلسٹ سسٹم پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ نیکڈ اور اگریسو قسم کی کرپشن بھی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو سیدھی سیدھی بات بتاتا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان کا جو رولنگ کلاس ہے، حکمران طبقہ، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، افسر ہیں، سول ملٹری بیوروکریسی کے لوگ ہیں، ان کا ایک طریقہ ہے کام کرنے کا۔ مطلب پاکستان میں بزنس کلچر ایک ہے، ہر سوسائٹی کے اندر ایک بزنس کلچر ہوتا ہے، اس طرح پاکستان کے اندر بھی ایک بزنس کلچر ہے، اور پاکستان کے اندر جو بزنس کلچر ہے اس میں یہ ایک چیز شامل ہے کہ اس میں بڑے بڑے اکاؤنٹنٹ آپ رکھتے ہیں، بڑی بڑی لا فرمز آپ رکھتے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے آپ ڈبل بک کیپنگ کریں، دو کتابیں رکھیں، ایک کتاب جو ایکچوئل آپ کے اکاؤنٹس ہیں، دوسری کتاب جو آپ نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو دکھانی ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے وکیل رکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے آپ ٹیکسز سے بچ سکتے ہیں، آپ لون ڈیفالٹر اگر ہو جاتے ہیں تو کس طرح اپنے لون معاف کروا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ان کا آپس میں ایک بڑا اسٹرانگ نیٹ ورک ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کو کک بیکس ہر وقت ملتے رہتے ہیں کہ تم میرا یہ کام کرا دو، میں تمہارا وہ کام کرا دوں گا، یہ تم 10% کمیشن لے لینا، یہ میں 5% کمیشن لے لوں گا، پھر میرا وہ کام ہو جائے گا، پھر میرا یہ کام ہو۔ تو یہ ایک بزنس کلچر عام بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو، نہ صرف ٹاپ لیول پہ
تقریباً تمام لیولز پہ یہی ملتا ہے آپ کو. چھوٹے سے بھی گورنمنٹ سرونٹ کے پاس آپ چلے جائیں یا ایون پرائیویٹ کمپنی کے پاس چلے جائیں, کام کرانا ہو تو کوئی نہ کوئی کک بیک, کوئی نہ کوئی اس قسم کا کلچر, یا سپاہی سے اپنی چلان ہی نکلوانا ہو تو ہر جگہ کک بیکس چل رہے ہیں, ہر جگہ کرپشن چل رہی ہے, آپ جانتے ہیں اچھی طرح. تو ایسے میں چاہے آصف زرداری ہو, چاہے میاں نواز شریف ہو, چاہے میاں منشا ہو, چاہے کوئی ایک سرمایہ دار ہو, چناب گروپ ہو, کوئی بھی, جتنے نشاط گروپ ہو, جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں پاکستان کے, یہ ان میں سے کوئی بھی اپنا پورا ٹیکس ادا نہیں کرتا. ان میں سے ہر سرمایہ دار جو ہے یہی کوشش کرتا ہے کہ نہ تو میں ٹیکس پورا ادا کروں, اگر میں نے کوئی قرضے لیے ہوئے تو وہ مجھے معاف ہو جائیں, اور مزید یہ ہے کہ جو بھی کانٹریکٹس ہیں اگر وہ مجھے حاصل کرنے ہیں, کوئی طریقہ مجھے استعمال کرنا ہے, کسی کو گفٹ دینی ہے, کسی سے دوستی یاری کرنی ہے, کسی سے اپنا نیٹ ورک بنانا ہے, تو یہ نیٹ ورکس بنا کر چیزیں حاصل کرتے ہیں. اور وہ نیٹ ورکس پیٹرنیج نیٹ ورکس بھی ہوتے ہیں, وہ میوچول بینیفٹ کے بھی نیٹ ورکس وغیرہ ہوتے ہیں. یہ پاکستان کا بزنس کلچر ہے, اس کو آپ کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ کو خود بھی اندازہ اچھی طرح ہوگا. تو پوری کی پوری پاکستان کی ایلیٹ جو ہے, پاکستان کا جو کہ جو سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں, یہ نہ صرف ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں مگر یہ ایک دوسرے کے بزنس کلچر کو بھی جانتے ہیں, اور اسی طرح دس از ہاؤ بزنس از ڈن ان دا کنٹری. ہر بندہ یہ بات جانتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کرپشن نہیں کرتا. فرینکلی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کیونکہ پاکستان کے سرمایہ دار جو ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار اور ایون جاگیردار جو ہیں, وہ ٹیکسز ادا نہیں کرتے, ٹیکس چوری کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ ہمیشہ خسارے میں جاتا ہے. 1-2 سالوں کے علاوہ پاکستان کا بجٹ کبھی بھی ہم ٹیکسز سے پورا نہیں ہوتا. ہم ہمیشہ اخراجات زیادہ کرتے ہیں اور ہماری آمدنی کم ہوتی ہے. وجہ سادہ سی ہے کہ مے بی 1 ملین اور 2 ملین لوگ جو ہیں وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں, وہ بھی اس میں سے اکثر گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں, یا جن لوگوں کے ٹیکسز ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں, جس طرح امپلائیز کے ٹیکسز. جس طرح میں کہ اگر ایک یونیورسٹی پروفیسر ہوں تو میرا ایٹ سورس جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے, مجھے ٹیکس ادا نہیں کرنا ہوتا, وہ پہلے کٹ کے میرے پاس تنخواہ آتی. تو جن لوگوں کے پاس کٹ کے تنخواہ آتی ہے وہ تو ٹیکس ادا کر دیتے ہیں, مگر جو پروفٹ بناتے ہیں, جو منافع کماتے ہیں, وہ ٹیکس نہیں ادا کرتے. دکاندار بھی جتنے ہیں وہ جی ایس ٹی وغیرہ نہیں لگانا چاہتے کیونکہ وہ ٹیکس ادا نہیں کرنا, بیسکلی ٹیکس نہیں دینا چاہتے. ویسے جی ایس ٹی نہ ادا کرنے کی یا نہ لگانے کی, لاگو کرنے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, مگر کوئی بھی دکاندار ٹیکس نہیں دینا چاہتا. تو اس کی وجہ سے ملک کے اندر خسارہ ہوتا ہے اور حکومت جو ہے وہ ٹھیک چل نہیں سکتی, یہ سب جانتے ہیں. اب جب سیاسی لڑائی ہوتی ہے تو مختلف سیاسی قوتیں جو ہیں اپنے مخالفین کے خلاف اسی بزنس کلچر کو استعمال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں, حالانکہ وہ خود بھی وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو جس پہ وہ دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں, مگر ان کو پتہ بھی ہوتا ہے, مگر یہ ایک سیاسی گیم کا حصہ ہوتا ہے. اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی غزرداری کرپٹ ہے, یا نواز کرپٹ ہے, یا فلانا کرپٹ ہے, ڈمکانا کرپٹ ہے, یا یہ کرپٹ ہے, وہ کرپٹ ہے. اور بار بار یہ پروسیس ہم دیکھتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. ہم عوام جب دیکھتے ہیں کہ کسی بڑے سرمایہ دار کو یا جاگیردار کے خلاف کوئی مقدمہ ہوا یا کوئی سزا سنائی دی, تو ہم انتہائی خوش ہو جاتے ہیں کہ اب جا کے جو ہے احتساب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, اب جا کے جو ہے نا کلین اپ شروع ہو جائے گا. مگر تاریخ پاکستان کی آپ دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں سیاسی مخالفت ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ الزام تراشی شروع ہوتی ہے, اور وہ بڑے لمیٹڈ سیاسی مقاصد کے لیے ہوتی ہے. مثال طور پہ ایوب خان نے کہا کہ یہ سیاستدان جو ہے کوئی کام نہیں کرتے, کرپٹ ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. اس نے ان کو ساروں کو فارغ کر کے بیسک ڈیموکریسی سسٹم بلا کے اپنی ملٹری ڈکٹیٹرشپ قائم کی. بھٹو نے نیب کے خلاف کیس شروع کر دیا. ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو بہت پرسیکیوٹ کیا. پھر آئی جی آئی اسلامی جمہوری اتحاد, اس نے زرداری کے خلاف کیس کیا, ایک نے کئی کیسز کیے, بے نظیر بھٹو کے خلاف کیسز کیے, وہ سر مینشن والا, وہ نیکلس والا کیس. پھر مشرف کی حکومت آئی, مشرف نے کہا میں تو بالکل سیز صاحب ٹھیک کر دوں گا, یہ ہے وہ ہے فلانا ڈمکانا ہے, اس نے بڑا چرچا کیا اس چیز کا. اچھا, ہر کیس میں آخری کیس تو آپ کی اپنی زندگی کا کیس ہوگا, آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ہر اس کیس میں جو سیاستدان, جو رولنگ کلاس کا بندہ ان کی سائڈ پہ ہو جائے, ایوب کی سائڈ پہ ہو جائے, بھٹو کی سائڈ پہ ہو جائے, ضیاء کی سائڈ پہ ہو جائے, آئی جی آئی کی سائڈ پہ ہو جائے, مشرف کی سائڈ پہ ہو جائے, اس کی معافی ہو جاتی ہے. مشرف کی پیریڈ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل کیو جو بنی تھی, وہ بھی وہی سرمایہ دار تھے جو پہلے پی ایم ایل میں تھے, یعنی مسلم لیگ میں تھے, اور وہی ان کی بزنس پریکٹس تھی, مگر ان کے ساتھ خون معاف تھے. جو نواز شریف کی سائڈ پہ پی ایم ایل این میں تھا, اس کے خلاف کیس شروع ہو گئے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا, جو پیٹریٹ گروپس میں چلا گیا, یا جس طرح آفتاب شیرپاؤ نے قومی وطن پارٹی بنا لی, راؤ سکندر اقبال نے پیٹریٹ گروپس وغیرہ بنا لیا. جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ گیا اس کے کیسز معاف ہو گئے, جو پیپلز پارٹی میں رہا اس کے خلاف کیسز جو ہیں وہ جاری ہو گئے. اچھا, اس کا مسئلہ یہ کہ جب آپ سیاسی مقاصد کے لیے کوئی کیس کرتے ہیں تو جب آپ کا سیاسی مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ آپ کیس واپس بھی کر لیتے ہیں.
مثال کے طور پہ جب مشرف کا مقصد پورا ہو گیا تھا اور اس کے مقاصد تبدیل ہو گئے تھے، اس کا تو مقصد یہ تھا کہ میں اپنے رول کو کنسالیڈیٹ کروں. جب اس کے مقاصد کمپلیٹ ہو گئے تھے، وہ ریٹریٹ کے فیز میں تھا، تو پھر اس نے NRO دے دیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، سب واپس آ جائے. تو لہٰذا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. تو یہی مسئلہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی، کیونکہ اصل میں اکاؤنٹیبلٹی، آپ پاکستان کا بزنس کلچر تو چینج نہیں کرنا چاہ رہے، آپ پاکستان کے اندر سے سرمایہ داری نظام کو نیست و نابود تو نہیں کرنا چاہ رہے. آپ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ میری اس بندے سے سیاسی مخالفت ہوئی ہے، لہٰذا جو پاکستان کا عام بزنس کلچر ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے میں اس فلانے بندے پہ الزام لگاؤں گا اور اس کو سیاسی طور پہ جو ہے نا وہاں سے بے دخل کر دوں گا. اب نواز شریف کا کیا مسئلہ بنا، کیا ایشو بنا؟ مسئلہ اور ایشو بنا ڈان لیگ سے، کہ ڈان نے ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف نے آرمی کے چیف وغیرہ کو بلا کے تو یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے اور ٹیررزم کی وجہ سے ہمیں انڈیا سے دوستی کرنی چاہیے، ہمیں افغانستان سے دوستی کرنی چاہیے، ایران سے، امریکہ سے، اور ہمیں ٹیررزم کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور مزید یہ کہ ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں اور آپ لوگوں کو چھوڑتے رہتے ہیں. یہ اللیجڈلی یہ بات ڈان نے شائع کر دی. جب ڈان نے یہ بات شائع کر دی تو ایک تہلکہ مچ گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید اور منسٹروں وغیرہ کو ریزائن کرنا پڑا کہ یہ چیز کس نے لیک کی، کیوں لیک کی، اور ڈان کے اوپر سخت پابندیاں لگا دی گئیں کہ کنٹونمنٹ کے ایریا میں ڈان جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگا. امید ہارون کا آپ نے وہ تقریر بھی سنی ہوگی جس میں اس نے کہا کہ کس طرح سے ڈان کے خلاف جو ہے پرسیکیوشن ہوئی. اچھا، اس میں ایشو کیا ہے، اس میں جھگڑا کیا ہے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم وہی ہے جو پاکستان کے اندر بہت عرصے سے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں، دوسری طرف آپ کے پاس ایک بہت پاورفل ریاست ہے، آرمی ہے. اور پاکستان کے اندر جو آرمی ہے ٹریڈیشنلی اس نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا، ایوب خان ہو یا یحییٰ ہو یا ضیاء الحق ہو یا مشرف ہو، کہ ہمارا کردار جو ہے وہ صرف اور صرف سرحدوں کی حدود تک ہے اور پاکستان کی نیشنل ڈیفنس تک ہے. اس نے ہمیشہ یہی سمجھا ہے کہ ہمارا اس سے بڑھ کر کردار ہے کہ ہم ملک و قوم کی بہتری کے لیے جو ہے جو بھی ہمیں کردار ادا کرنا پڑے ہم وہ کردار جو ہے وہ ادا کریں. اب جب اس کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہ سمجھا، اسی کی وجہ سے سول گورنمنٹ اور ملٹری کے درمیان ہمیشہ جو ہے نا ٹینشن رہتی ہے کہ یہ فلانا مسئلہ جو ہے، مثال طور پہ کشمیر ہو یا افغانستان کی پالیسی ہو، کشمیر کی پالیسی ہو یا اکنامک پالیسی ہو یا فارن پالیسی ہو، اس کو کون طے کرے گا اور اس کا پروسیس کیا ہوگا اس کو طے کرنے کا. جب سویلین گورنمنٹ یہ کہتی ہے یا سویلینز یہ کہتے ہیں یا الیکٹڈ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہم طے کریں گے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ اس کو کس طرح طے کرنا ہے اور کس طرح نہیں طے کرنا، تو اس پہ جو آرمی کے جو چیفز ہیں وہ بڑے خفا ہوتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کنسلٹیشن میں لینا چاہیے، ضروری ہے. اور الٹ طرف یہ ہے کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی آپ طے کر لیتے ہیں چیزیں، ہمیں بتاتے نہیں. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کارگل کا آپریشن ہوا تو نواز شریف نے بعد میں کہا کہ مجھے تو بتایا ہی نہیں تھا کہ کارگل کے اندر آپریشن ہونے لگا، یہ فوج نے خود سے کر لیا. تو اس کی وجہ سے کنٹینشن رہتی ہے اور بہت عرصے سے رہی ہے. پولیٹیکل سائنٹسٹ اس پہ ہر وقت لکھتے رہتے ہیں، اکیڈمکس اس پہ ہر وقت لکھتے رہتے ہیں کہ کون یہ پالیسی ڈٹرمن کرے. جب ڈان لیگز کی خبر باہر آئی تو اس میں محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ جیسے جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ اوپر ہے اور جو فوج ہے وہ ان کے تابع ہے اور ان کا حکم جو ہے وہ ماننے پر مجبور ہے. اور یہ ایک ایسا امپریشن ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس امپریشن کو بہرحال پاکستان میں عام نہ تو اس کو بات کو قبول کرتی نہ اس کو عام ہونے دینا چاہتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو ہمیں ایکول پارٹنر سمجھا جائے، ہم سے کنسلٹ وغیرہ کیا جائے، اور کچھ چیزوں میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ ہمیشہ اس کی فوقیت ہونی چاہیے، اس کی اولیت ہونی چاہیے. اینی وے، تو اس کی وجہ سے جو میں سمجھتا ہوں کنٹرڈکشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوا، وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے آگے بڑھتا گیا. اور پہلے ہی جو آرمڈ فورسز تھی، میں وہ میاں نواز شریف کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھی، کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مشرف اور نواز شریف کے درمیان جو کلیش ہوا تھا اور اس پیریڈ میں جو لائرز موومنٹ وغیرہ چلی، اس میں جو مسلم لیگ نون کا جو کردار وغیرہ رہا، تو مسلم لیگ نون نے اس زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے کئی تقریریں وغیرہ سنی ہوں گی، تو وہ بہت فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. تو اس وجہ سے مزید اور ٹینشن دونوں کے درمیان تھی، پہلے سے ہی تھی. اب وہ ایگزیسربیٹ ہو گئی جب یہ ڈان کی خبر جو ہے وہ لیک ہو گئی، تو اس سے وہ مزید زیادہ ایگزیسربیٹ ہو گئی. اور اس کے بعد بتدریج آپ دیکھیں
کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے نا اس کو پرابلم آتے رہے اور وہ کمزور ہوتی چلی گئی اور آخر میں آ کر اس کو نواز شریف کو ڈسمس کیا گیا اور اب اس کے خلاف ورڈکٹ بھی سنا دیا گیا۔ اب میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ میں تو سوشلسٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور میں حبیب جالب کا فالوور ہوں، فیض احمد فیض کا فالوور ہوں، تو لہٰذا میں تو اس پروگرام کے کا قائل ہوں کہ کھیت وڈیروں سے لے لو اور ملے جو ہیں وہ لٹیروں سے لے لو، اور جو میں تو اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں انہوں نے مزدوروں کا استحصال کیا ہے، اور ایک دن جب سوشلسٹ وغیرہ پاکستان کے اندر یا مزدور طبقہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا اقتدار حاصل کرنے میں، تو ویسے ہی سرمایہ داری نظام ہم نے ختم کر دینا ہے، تو مجھے کیا پھر پرواہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے ترین سرمایہ دار کے خلاف اگر کرپشن کا کیس ہو اور وہ ثابت ہو یا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے، تو مجھے کیا اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے؟ جو پہلے یہ کہہ رہا ہے، جو یہ نہیں کہہ رہا ہے صرف کرپشن مسئلہ ہے، جو کہہ رہا ہے کہ سرمایہ داری نظام ہی مسئلہ ہے، اس کو محض ٹیکس چوری سے کیا پرابلم ہوگا، جب مجھے پرابلم یہ ہے کہ جو ان کی تمام دولت ہے وہ نہ صرف حکومت سے چوری ہے بلکہ وہ عوام سے چوری ہے، تو پھر مجھے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ ایشو مجھے تب ہوتا ہے کہ جب ایلوژن یہ پیدا ہوتی ہے، جب غلط فہمی لوگوں میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ کوئی بڑا احتساب کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اب جو ہے بڑے بڑے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا پراپر جو ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب ہو۔ ایسے نہیں ہوگا۔ ہو کیا رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل فائٹ ہو رہی ہے جس کے اندر ایز یوزول، جو کہ ہمارے 70 سالوں سے ہو رہا ہے، ایز یوزول ایک دھڑا جو ہے دوسرے دھڑے کے خلاف جو ہے، یا ایک فورس جو ہے دوسری فورس کے خلاف، دھڑے سے میری مراد یہ کہ حکمران طبقے کا ایک دھڑا، ایک حصہ، رولنگ کلاس کا ایک حصہ جو ہے دوسرے حصے کے خلاف جو ہے ان کا کلیش۔ ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر اس سرمایہ داری نظام کو چلائیں گے، دوسری طرف پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بہتر اس نظام کو چلائیں گے، تیسری طرف نواز شریف کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس نظام کو بہتر چلائیں گے، وغیرہ وغیرہ، اور ریاست بھی اس میں، اور سول ملٹری بیوروکریسی بھی اس میں سیاسی کردار بھی ادا کرتی، چاہے وہ کہیں کہ ہم ادا نہیں کرنا چاہتے مگر حقیقتیں آپ کے سامنے۔ تو یہ سچویشن ہے، ان میں سے کوئی بھی اس نظام کو ختم نہیں کرنا چاہتا، یہ مسٹیک نہ کریں، اور نہ ہی ان میں سے، میں سمجھتا ہوں، نہ ہی ان میں سے کوئی پاکستان کا جو مجموعی بزنس کلچر ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، کر بھی نہیں سکتا۔ وجہ یہی ہے کہ دیکھیں نا، اب میں سمجھتا ہوں صرف عمران خان تھا جو ایٹ لیسٹ یہ کہتا تھا کہ جو ایلیٹ کا بزنس کلچر میں اس کو چینج کر دوں گا، مگر کیونکہ وہ الیکشن میں جیت نہیں سکا تو اس نے اب اسی کلچر کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا، الیکٹیبلز وغیرہ کو وہ اپنی پارٹی میں لے آیا، اور یہ اس عمل سے اب عمران خان نے اپنی پارٹی کی صلاحیت کہ وہ پاکستان کے بزنس کلچر کو تبدیل کر دیں اس کو ختم کر دی ہے فرینکلی، کیونکہ وہی بڑے بڑے سرمایہ دار جب پی ٹی ہے، وہی بات ہوئی نا جو مشرف نے کی تھی کہ جب تک تو آپ مخالف تھے میرے تو اس وقت تک تو میں آپ کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کروں گا، اب جب آپ میری حمایت کر رہے ہیں تو میں آپ کو جو ہے وہ معافی دے دوں گا، اگرچہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کا بزنس کلچر بھی وہی ہے جو میرے مخالفین کا بزنس کلچر ہے۔ تو اس لیے بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ لیجٹیمیٹلی پی ٹی آئی سے اسی لیے خفا ہیں کہ یہ الیکٹیبلز کو پارٹی کے اندر کیوں لے کے لایا گیا ہے، اور یہ وہی عمل ہے جو باقی سب کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جب میں پوسٹ وغیرہ کرتا ہوں تو لوگ پھر اکثر جواب لکھتے ہیں کہ لیجیے آپ تو سوشلسٹ ہیں، آپ تو کمیونسٹ ہیں، آپ کس طرح میاں نواز شریف کا دفاع کر رہے ہیں؟ میں قطعی طور پہ کسی سرمایہ دار جاگیردار کا دفاع نہیں کرنا چاہتا، جب میں سرمایہ داری جاگیرداری نظام کا دفاع نہیں کرنا چاہتا تو مجھے کسی انڈیویجول سرمایہ دار جاگیردار سے کیا لینا دینا۔ میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی کرپٹ بزنس کلچر کو چینج کرنے میں ایک اقدام نہیں ہے، جس طرح ماضی میں اقدام ہوتے رہے ہیں یہ بھی اسی چیز کی ایک تسلسل ہے، اسی چیز کی کڑی ہے کہ جس میں اپنے سیاسی مخالفین کو ہٹانے کے لیے، ان کو رستے سے ہٹانے کے لیے جو ہے ان پہ وہ الزام لگائے جاتے ہیں جو کہ حکمران طبقے کا ایک کلچر کا حصہ ہے، ایک بزنس کلچر کا حصہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں غلط ہوں اور تمام ان لوگوں کا احتساب ہو جو کہ ٹیکس چوری کرتے ہیں، جو کہ لونز میں فراڈ کرتے ہیں، یا جو کہ کسی اور حوالے سے کمیشنز اور کک بیکس وغیرہ لیتے ہیں جو کہ انلیگل ہے۔ مجھے خوشی ہو اگر پاکستان کا بزنس کلچر اس طرح سے چینج ہو، مگر میں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کی حیثیت سے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کو دیکھتے ہوئے اور پوری دنیا کے اندر جو اینٹی کرپشن موومنٹس وغیرہ اور ان کی اسٹڈی کرتے ہوئے یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نظام کے اندر سے ہی جتنی کوششیں کی گئی ہیں فی الحال کرپشن کو ختم کرنے کی،
وہ ناکامیاب رہی ہیں. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جناب پوری سوسائٹی جو ہے وہ ایک پرنسپل پر قائم ہے جس کو پروفٹ موٹیو کہا جاتا ہے, جس میں ایک ایڈیالوجی کی پروموشن ہوتی ہے جس کو کہ ہم کہہ سکتے ہیں انڈیویجولزم اور سیلفشنس, خود غرضی وغیرہ, لالچ کی پروموشن ہوتی ہے. اس سوسائٹی میں آپ لوگوں کی مینٹیلٹی ہی یہ پیدا کرتے ہیں کہ دولت حاصل کرنا ہی زندگی کا مقصد ہے, اور وہ جہاں سے بھی حاصل ہو, اگر وہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ انسان عزت مآب ہے. اس سوسائٹی میں اتنا اسٹرانگ انسینٹیو ہے, اور نہ صرف فائنینشیل انسینٹیو تو اسٹرانگ ہے ہی, مگر کلچرل انسینٹیو بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ دولت حاصل کرنے کا کوئی بھی ان کو ذریعہ ملے, وہ بے شک افیم بیچیں, وہ اوپیم بیچیں, یہاں پہ کتنا اوپیم ٹریڈ ہوا, وہ ڈرگز بیچیں, وہ ہتھیار بیچیں, وہ اللیگل کام کریں, اللیگل چیزیں بیچیں, وہ جس طرح سے بھی پیسے کمائیں وہ پیسے کما کر عزت مآب بن جائیں گے. اور میرے پاس ایک کہانی نہیں ہے, میں لاہور میں رہتا ہوں, آپ ہو سکتا ہے کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں کہیں اور رہتے ہیں. ایک کہانی نہیں ہے, آپ کتنی کہانیاں جانتے ہیں. 1980 کی دہائی میں ہم جب بڑے ہو رہے تھے, ہمیں یاد ہے کہ پاکستان, ہم شہر میں سے جا رہے ہوتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ اچھا یہ جو گھر بنا ہے اتنا جلدی سے, اور یہ پاؤڈر پیلس ہے, یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے ہم, پاؤڈر پیلس. پاؤڈر پیلس کیا ہوتا تھا, یہ نہیں کہ وہ پاؤڈر سے بنا ہوتا تھا, مگر یہ کہ وہ پاؤڈر کے پیسے سے بنا ہوتا تھا, کیونکہ ہم ان کے بارے میں یہ ریپوٹیشن تھی کہ انہوں نے افغانستان سے ہیروئن اسمگلنگ کر کے جو ہے دولت وغیرہ کمائی. یہ کون نہیں جانتا اس بات کو, تو آپ بھی جانتے ہیں. تو ان میں سے کسی بھی بندے کو, کس بندے کو ان میں سے پکڑا گیا, جب اس کے خلاف کوئی سیاسی مخالفت ہوتی ہے تو پھر اس کو جو ہے نا کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو افریدی جو ہے, یہ تو ڈرگ اسمگلر ہے, یہ فلانا ایسے ہے, فلانا ایسے. مگر ایکچوئل ایشو ان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں, وہ لون ڈیفالٹر ہیں, وہ ڈرگ اسمگلر ہیں, وہ یہ سب تمام چیزیں ہیں. اس قسم کے لوگ انہوں نے اپنی پارٹی میں بھی رکھے ہوتے ہیں, اپنے ساتھ بھی رکھے ہوتے ہیں. ایکچوئل مسئلہ ان سے کوئی اور ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جب اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے میرے دوستوں, تو پھر اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پرابلمز ہیں عام پاکستانی کے, عام بندے کے, عوام کے لوگوں کے, تنخواہ دار لوگوں کے, محنت کش لوگوں کے, کامن لوگوں کے جو پرابلمز ہیں وہ حل نہیں ہوتے. ہم خوش ضرور ہو جاتے ہیں, ہم سلوگنز بھی لگاتے ہیں, ہم زندہ آباد مرد آباد بھی کرتے ہیں, کبھی ہم نواز شریف کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی ہم عمران خان کے, کبھی ہم زرداری کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ اب بس یہ بندہ ٹھیک کر دے گا. مگر ہم کیئرفلی دیکھتے نہیں ہیں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے, پروسیسز کیا چل رہے ہیں, کیا واقعی وہ اس بزنس کلچر کو چینج کر رہے ہیں, یا اس بزنس کلچر کے ایک دھڑے کو اپنی طرف کر کے دوسرے دھڑے, یا اس بزنس کلاس کو کہ ایک دھڑے کو اپنی طرف کر کے دوسرے دھڑے کے خلاف صرف کارروائی کی جا رہی ہے. اگر ایسا عمل ہے تو اس میں میرا خیال ہے صاف ظاہر ہے کہ اوور آل بزنس کلچر پاکستان کا چینج نہیں ہوگا, اور کرپشن چونکہ تو رہے گی. ایک آدھ بندے کو آپ ہو سکتا ہے 10 سال 7 سال قید بھی سنا دیں, کسی نہ کسی سے آپ پیسے بھی وصول کر لیں, 8 ملین بھی وصول کر لیں یا 10 ملین وصول کر لیں, جو وہ بھی ریٹریو تو ہوتا رہتا ہے ادھر ادھر تھوڑی بہت اماؤنٹ جو کرپشن میں جاتی ہے. مگر جو اوور آل ہمارے پولیٹیکل اکانومی کے پرابلمز ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کی طرف فی الحال توجہ ہے ہی نہیں, نہ پرہیپس ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اور اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ ہے تو وہ ول پاور نہیں ہے کہ اس طبقے کو کنفرنٹ کیا جائے جو کہ پاکستان کا ایکچوئل رولنگ کلاس ہے, یا اس کلچر کو کنفرنٹ کیا جائے جو کہ رولنگ کلاس کا ایک بزنس کلچر ہے, اور پاکستان کے اندر ایک بنیادی تبدیلی جو ہے وہ رونما کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اگر اس چیز سمجھتے ہیں کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ درست ہیں, تو بائیں بازو کا ساتھ دیں, لیفٹ اور پروگریسو فورسز کا ساتھ دیں, ترقی پسندوں کا ساتھ دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ مقاصد جو آپ بھی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں وہ جلدی حاصل ہو سکتے ہیں. تھینک یو.